الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ماشاء اللہ آپ صبح سے ہمارے دو عزیز دوستوں کا محاضرہ سن رہے ہیں ماشاء اللہ، اور ان کا یہ محاضرہ ہی یہ ایک حد تک کافی ہے ایک کامیابی ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے، لیکن پھر بھی مکلف کیا گیا تو ہم اپنا محاضرہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارا محاضرے کا عنوان ہے یور اسپاؤس یور بیسٹ فرینڈ، یعنی آپ کی بیوی اور آپ کی زوجہ محترمہ یہ آپ کی بہترین دوست ہے۔ اچھا آپ میں سے بتائیے، آپ میں سے کوئی ایسا ہے؟ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جس کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہوگا، یعنی اسکول کے زمانے سے اور اب تک کے ایک بہت جگری دوستی ہوئی۔ کوئی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ایک بیسٹ فرینڈ ہے، یعنی جس کا ایک دوست ہے، جگری دوست ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، کوئی حرج نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا آپ میں سے کوئی ایک اٹھ کر بتائیے، کچھ سوالات کرنا ہے۔ یہ آپ بتائیے، ہاں آپ بتائیے۔ تو آپ کا کوئی دوست ہے، ٹھیک ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ بتائیے کہ جو دوست ہیں آپ کا کتنے سالوں سے اس کے ساتھ دوستی ہوگی؟ جب سے ہوش سنبھالا، جب سے دوستی ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ دوستی میں کبھی کبھی کچھ انبند اور کھٹ پٹ ہوتی ہوگی؟ جی اچھا پھر بعد میں مل بھی جاتے ہوں گے؟ جی دیکھو کھٹ پٹ ہوتی ہے، مل بھی جاتے ہیں، ہے نا، اور اس کے ساتھ میں کچھ وقت روزانہ یا 2 دن 3 دن میں ایک مرتبہ تو وقت گزارتے ہی ہوں گے، جی اور اچھا وقت گزارتے ہوں گے، جی ہے نا، بس ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہی ہے کہ اسلام نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے، اور اسلام میں یہ مطلوبہ عمل ہے کہ ہم اپنی محترمہ کو، ہم اپنی زوجہ محترمہ کو، ہم اپنی بیوی کو ایک بہترین رفیق سفر اور ایک بہترین دوست بنائیں، بہترین دوست۔ تو دیکھیے یہاں your spouse is only the person that can be your everlasting best friend۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ سالوں کی دوستی ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ دوستی کچھ سالوں میں ختم ہو جائے، لیکن یہ ایور لاسٹنگ بیسٹ فرینڈ شپ جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے وہ ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے، a friendship that never requires money, fame or beauty۔ کبھی کبھی دوستی میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تھوڑا خوبصورتی میں، کبھی ایک اگر خلاف جنس کی دوستی ہوتی ہے تو اس وقت خوبصورتی کی وجہ سے دوستی ہوتی ہے، اور کبھی عزت کی وجہ سے دوستی ہوتی ہے، اور کبھی پیسوں کی وجہ سے دوستی ہوتی ہے، بہت سے اغراض ہوتے ہیں دوستی میں۔ لیکن یہ رشتہ ایسا ہے اور یہ دوستی ایسی ہے کہ اس کو نہ پیسہ چاہیے، نہ فیم چاہیے، یعنی نہ عہدہ چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ خوبصورتی چاہیے۔ ایک ایسی دوستی ہے جو پائیدار دوستی ہے، جو پائیدار دوستی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر ہم 3 سوالات قائم کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر واٹ، یعنی یہ کیا چیز ہے، میاں بیوی کا رشتہ کیا چیز ہے، اور وائی، یہ کیوں ضروری ہے، اور ہاؤ، اس رشتے کو ہم اچھے سے اچھا کیسے بنائیں۔ تو سب سے پہلے ہم وائی پر جائیں گے، یعنی یہ رشتے کو اچھا سے اچھا بنانا کیوں ضروری ہے، کیا وجہ ہے، کیوں اس پر محنت کرنا ضروری ہے، اور کیوں اپنے آپ کو، اپنے ٹائم کو اس میں انویسٹ کرنا ضروری ہے۔ آج بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دیکھو، یہ ایک انسان، یعنی یہ ایک بزنس اسٹریٹجی ہے کہ آپ جو چیز ڈالو گے وہ چیز نکلتی ہے، ہاں، اف یو گیو ٹائم یو ول گیٹ ٹائم۔ اگر آپ پیسے ڈالو گے بزنس میں تو پیسے آئیں گے، آپ بولو میں کچھ پیسے نہیں ڈالوں، ٹھنڈی میں ڈالوں اور پیسے آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو دیکھو بزنس کی 2 قسم ہے نا، یا تو کہ انسان محنت کرتا ہے یا مال ڈالتا ہے، یا تو محنت کرنا پڑے گا یا مال ڈالنا پڑے گا، تب جا کر پیسہ آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو ریلیشن شپ ہے تو اس میں کچھ دینا ہے، ہاں، تو اب کیوں دینا ہے، کیا وجہ ہے، تو اس کی 3 بنیادی وجہ ہے۔ نمبر 1 پر فنڈامنٹل آف اسلام، یعنی یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے، بنیادی اصول ہے یہ، انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید آگے بتائیں گے۔
دوسرا ہے پیس آف مائنڈ اینڈ کمفرٹ، یعنی انسان کا ذہنی سکون اور اس کی صحت اللہ رب العزت نے ایک کامیاب ازدواجی زندگی میں رکھا ہے۔ وہ بہت مبالغہ کر رہا ہوں، لیکن میرا مبالغہ بالکل اپنی جگہ صحیح ہے کہ انسان کا ذہنی سکون، آپ غور سے سنیں، انسان کا ذہنی سکون اور انسان کی صحت اللہ رب العزت نے ایک کامیابی ازدواجی زندگی میں رکھی ہے۔ اس لیے میں نے باہر یہ کوٹ نقل کیا، پتہ نہیں اللہ رب العزت نے اس وقت میرے ذہن میں ڈالا کہ بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین از اے وومن، کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ عورت یا تو کبھی اس کی وائف ہوتی ہے یا تو کبھی اس کی ماں ہوتی ہے، جو اس کی زندگی کو کامیاب بناتی ہے۔ اس لیے دوسری چیز یہ ہوئی، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی تفصیل آئے گی۔ اور دوسرا ہے کہ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ افیکٹس آن چلڈرن، یعنی اولاد پر کبھی کبھی براہ راست بالواسطہ یا بواسطہ ازدواجی زندگی کا اور میاں اور بیوی کے آپس کے تعلقات کا اثر ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی تفصیلات آئے گی۔ اب سب سے پہلے ہم یہ چلتے ہیں کہ فنڈامنٹل آف اسلام، یعنی یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب نے اور ہمارے مفتی یحییٰ صاحب نے بھی یہ قرآن کی آیت نقل کی کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں لکھتے ہیں کہ آپس کے اندر ازدواجی زندگی میں بنیادی چیز محبت اور سکون ہے۔ اگر یہ محبت اور سکون ہی نہیں تو وہ ازدواجی زندگی میں وہ انسان کامیاب ہی نہیں ہے۔ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک میریڈ، ایک نان میریڈ، اور ایک وہ جو میریڈ ہو کر بھی نان میریڈ ہے۔ کیسے؟ کہ ایک وہ جو شادی شدہ ہے، ماشاءاللہ شادی شدہ ہے، دوسرا وہ جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اور تیسرا وہ آدمی ہے کہ شادی بھی ہوئی ہے لیکن وہ ایک بے شادی شدہ کے مانند ہے، یعنی اس کو وہ ازدواج زندگی کا ابھی تک مزہ ہی نہیں آیا ہے۔ ابھی تک وہ کیوں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ رب العزت نے کہہ دیا ہے کہ زوجین کے درمیان میں ہم نے رکھ دی ہے، ہم نے مودت اور رحمت کو رکھ دیا ہے۔ اب اگر آپس میں مودت اور محبت نہیں ہے تو سمجھے کہ کچھ نہ کچھ اس کی بنیادیں کمزور ہے اور اب اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، دوسری بات کہ fulfillments of rights strengthen the relationship، کہ بھئی یہ اسلام نے، آپ اگر غور کریں، ماشاءاللہ مفتی یحییٰ صاحب نے اس پر تفصیلاً گفتگو کی ہے کہ اسلام نے جتنے احکامات بیان کیے ہیں، چاہے اس کا تعلق شوہر سے ہو، چاہے اس کا تعلق عورت سے ہو، یہ نفسیات کا خیال کرتے ہوئے ان احکامات کو بیان کیا گیا ہے، وہ اسی لیے تاکہ آپس میں مودت اور رحمت قائم ہو جائے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ عورت کا مزاج ہے کہ اس کے ساتھ میں اس کا شوہر اچھا سلوک کرے، اس کے ساتھ میں نرمی کا برتاؤ کرے، اس کے ساتھ میں پیار، مودت اور رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ ایک عورت کا مزاج ہے۔ عورت جتنی محبت کی پیاسی ہوتی ہے نا، آدمی اتنا نہیں ہوتا۔ یہ ایک مزاج ہے اللہ رب العزت نے رکھا۔ اس لیے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی، اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی، استوصوا بالنساء خیر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی، جب ایک باپ اپنے بیٹے کو اگر دنیا سے چھوڑ کر جا رہا ہے اور باپ کو معلوم ہے کہ یہ آخری نصیحت ہو سکتی ہے، تو باپ کتنی اہم چیزیں کہے گا اس میں۔ تو سوچئے کہ یہ کتنی اہم بات ہے کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ میں حسن سلوک کو فرما رہے، استوصوا بالنساء خیرا۔ پھر اور آگے تفصیلات ہیں۔ اور یہاں چونکہ عورت مرد کے مزاج میں الرجال قوامون علی النساء، یہ ایک وہ ہے کہ بھئی ہم برتر رہیں، ہم فوقیت رہیں، تو یہاں عورت کو تاکید کی گئی ہے کیا کہ جب عورت اپنے 5 نمازوں کو پڑھے اور روزے رکھے اور اپنے شوہر کی صرف اطاعت کر لے اور اپنی حفاظت کر لے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہونا ہو جائے۔ تو یہ جو اسلام میں بنیادیں رکھی گئی ہے وہ صرف اس لیے رکھی گئی ہے، وہ اس لیے نہیں رکھی گئی کہ خالی عمل کر لے۔ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ آپس کے رشتے مضبوط ہو جائے، آپس کے رشتے مضبوط ہو جائے۔ اب دوسری بات، یہ بہت اہم بات ہے کہ پیس آف مائنڈ، کمفرٹ اینڈ ہیلتھ،
یہ دو سائیکیٹرسٹ گزرے ہیں, یہ تھامس ہومز اور رچرڈ راہے. یہ دو سائیکیٹرسٹ ہیں. 1967 میں انہوں نے 5000 میڈیکل پیشنٹس پر اس ریسرچ کو کیا کہ آدمی جب بیمار ہوتا ہے اور وہ کسی ڈپریشن کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے تو اس کی کیا وجوہات رہتی ہے. تو 5000 لوگوں پر, میڈیکل پیشنٹس پر اس کا ریسرچ کیا گیا. تو آپ دیکھیے کہ پہلی جو ایسے 43 ایونٹس نقل کیے انہوں نے, 43 اسٹریسفل لائف ایونٹس دیٹ کین کنٹریبیوٹ ٹو النس. وہ 43 انسان کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات جو انسان کی بیماری کے اسباب بنے, یعنی اس کے اسٹریس کے لیول کو بڑھاتے ہیں. کون سے اسٹریسفل ایونٹس ہیں؟ تو آپ دیکھیے, یہ میں نے خالی 20 نقل کیا کیونکہ ضرورت نہیں تھی. تو اس میں سے آپ پہلے 3 ایونٹ کو دیکھیے, پہلا, دوسرا اور تیسرا. پہلا ہے ڈیتھ آف اسپاؤس, یعنی رفیق حیات کا انتقال کر جانا. اس کو 100 نمبر دیا ہے. یعنی یہ اتنی اہم چیز ہے ایک عورت کے لیے, ایک بیوی کے, ایک مرد کے لیے, کہ اگر عورت کا شوہر مر جائے یا شوہر کی بیوی مر جائے تو اس کا اتنا سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے کہ اس کی چانسز بیمار ہونے کے بہت بڑھ جاتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی ازدواج زندگی کو کتنا تعلق ہے آپس میں سکون کا, اور کتنا تعلق ہے کہ سٹریس لیول کو ختم کرنے کا. نمبر 2 پر ہے ڈائیورس, یعنی طلاق. اس کو 73 پوائنٹس دیے ہیں. اس کی جو ویلیو ہے 73 ہے. یعنی انتقال کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کے ذہن پر اثر کرتی ہے اور اس کے سائیکولوجی پر اثر کرتی ہے, اس کے النس کو افیکٹ کرتی ہے, اور وہ ہے ڈائیورس. اور نمبر 3 پر ہے میریٹل سیپریشن فرام میٹ, یعنی شادی, یعنی ڈائیورس نہیں ہوئی ہے, طلاق نہیں ہوئی ہے, لیکن پھر بھی میاں بیوی الگ الگ رہتے ہیں. اس کا بھی کافی اثر ہوتا ہے انسان کی صحت پر بھی, انسان کی سکون پر بھی. تو پیس آف مائنڈ, کمفرٹ اینڈ ہیلتھ, کہ سب سے پہلے انسان کے اندر جو ہے نا وہ سٹریس پیدا ہوتا ہے. وہ سٹریس کے نتیجے میں مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. آپ ریسرچ دیکھیں, خصوصاً جو ابھی وائرس ہے اس کے تعلق سے جو ریسرچز کی گئی اس میں یہ ہے کہ بیماری جو انسان کو پکڑتی ہے وہ اس کے امیون سسٹم کے کمزور ہونے کی وجہ سے پکڑتی ہے. اور امیون سسٹم, انسان کا جو قوت مدافعات ہے, وہ جو کمزور کب ہوتا ہے, اس میں سب سے بڑی چیز اثر کرنے والی یہ سٹریس ہے, ٹینشن, ڈپریشن. اور ڈپریشن میں سب سے زیادہ ڈالنے والی چیز ہے ازدواجی زندگی. اگر یہ ازدواجی زندگی بہتر ہوئی تو انسان کی صحت بھی اچھی اور انسان کی ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے. اور اگر انسان کی ازدواجی زندگی بری ہوئی تو پھر یہ یاد رکھیں کہ پھر وہ ختم ہو جاتا ہے انسان, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں بن سکتا. تو دوسری سب سے اہم وجہ, سب سے بڑی وجہ کہ پیس آف مائنڈ, کمفرٹ اینڈ ہیلتھ. وائی وی آر ڈسکسنگ میریٹل لائف, یہ دوسری وجہ. اب تیسری وجہ, ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ افیکٹس آن چلڈرن, یعنی ہمارے بچوں پر کبھی بالواسطہ یا بلا واسطہ آپس کے ازدواجی تعلقات کے اثرات ہوتے ہیں. دیکھیے یہاں میں نے 2 ریسرچز نقل کیے ہیں. پہلا جو ہے وہ 19s میں ہوا تھا یہ ریسرچ. 2930 جاپانیز بچوں پر جن کی عمریں 5 سے 6 سال کی تھی, ان پر, ان کی ماؤں پر یہ ریسرچ کیا گیا. ہاں, ان کے ماؤں پر یہ ریسرچ کیا گیا اور اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ these findings suggest that destructive and constructive marital conflicts may directly and indirectly influence children's social skills and development. یعنی انسان بچوں کی تربیت اور انشاءاللہ اس پر بچوں کی ترقی اور ان کی تربیت اور ان کے جسمانی اور ان کی پرورش پر ڈائریکٹ اثر کرتی ہے یہ چیزیں, ڈائریکٹ. اب یہ دیکھیے یہ جو ریسرچ ہے یہ ہے 2003 یا 4 کی ہے. تقریباً 251 یعنی 250 بچوں پر یہ ریسرچ کی گئی تھی. یہ sciencedaily.com کر کے ایک ویب سائٹ ہے, وہاں سے ریسرچ نقل کی گئی ہے کہ میریٹل کانفلکٹ کازز اسٹریس ان چلڈرن, یعنی بچوں میں ایک ڈپریشن اور ایک بچوں میں ایک عجیب ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں وہ بچے کہ جن کے ماں باپ روزانہ لڑتے رہتے ہوں اور ماں باپ کے درمیان میں ایک اچھے تعلقات نہیں ہیں. اس لیے جو سائیکیٹرسٹ ہیں
انہوں نے یہ 5 نقصانات بتائے کہ 5 ways your relationship with spouse affect your children. یعنی 5 طریقے ایسے ہیں کہ تمہارے رفیق حیات کے ساتھ، تمہارے بیوی یا تمہارے شوہر کے ساتھ میں تمہارے تعلقات تمہارے بچوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. یہ 5 طریقے بتائے، 5 چیزیں بتائی ہیں. اس میں سے سب سے پہلے، یہ شاید نظر نہیں آ رہا ہے، اس میں ہے یور چائلڈ سینس آف سیکیورٹی. سب سے پہلی چیز کہ آپ کے بچے کی حفاظت کا احساس، آپ کے بچے کی حفاظت کا احساس. جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں نا، جب روزانہ لڑائی لڑائی لڑائی، اور وہ کہتی ہے میں چلے جاؤں گی، اور وہ کہتے تو نکل جا، اور وہ کبھی وہاں جا رہی ہے کبھی یہاں، اور وہ کبھی وہاں، یہ وہ، تو بچے ان واقعات کو دیکھ کر ہے نا ان کے اندر ان کا ضمیر کہتا ہے کہ ہم اس گھر میں محفوظ نہیں ہیں، وی آر ناٹ سیکیور، ہم اس گھر میں محفوظ نہیں ہیں. تو یہ سینس آف سیکیورٹی بچوں میں سے نکل جاتا ہے. اب وہ چونکہ انسان کے اندر، انسان کو ہمیشہ امن چاہیے، انسان کو ہمیشہ سیکیورٹی چاہیے. اب وہ اپنی سیکیورٹی ڈھونڈنے کے لیے کسی اور کو تلاش کرتا ہے، کسی اور کو تلاش کرتا ہے، اور پھر کوئی غلط ہاتھ میں پڑ جاتا ہے اور بچے کی زندگی وہی برباد ہو جاتی ہے. اور اس کے برخلاف اگر میاں بیوی کو اور ماں باپ کو اگر بچے اچھے ریلیشن میں دیکھتے ہیں نا، تو پھر بچے میں ایسا ہوتا ہے کہ میرے اوپر میرے ماں باپ کا سایہ ہے، ہم محفوظ ہیں، میری ماں نے تو میری باپ، میرا باپ نے تو میری ماں میرے ساتھ ہے، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. تو بچے کسی غلط ہاتھ میں نہیں جاتے. تو یہ پہلی چیز. دوسری چیز، یور چائلڈز ایموشنل اینڈ فزیکل ہیلتھ، یعنی تمہارے بچوں کی جذباتی اور جسمانی صحت یہ بھی خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ جسمانی صحت کا تعلق جذبات سے ہے. جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا کہ جذبات خراب ہوتے ہیں، اس کا اثر جسم پر آتا ہے. جذبات صحیح تو جسم پر اچھے اثرات آتے ہیں. تو جذباتی اور جسمانی صحت پر بھی خوب اثر کرتا ہے. اس لیے دیکھا گیا ہے، آپ دیکھنا کہ جن میاں بیوی کے درمیان میں ٹکراؤ کم ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہے، اور آپس میں خوشگوار زندگی گزارتے ہیں آپس کے گھر میں، اور ان کے گھر میں روزانہ جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ بچے جو ہے نا وہ جلدی بڑھتے ہیں، وہ بچے صحت مند رہتے ہیں، وہ بچے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں کسی سے، وہ مطلب فری ہوتے ہیں، مطلب اتنا ڈرے ہوئے نہیں ہوتے، اور لوگوں سے ایک دم الگ الگ تھلگ نہیں، ایک دم فری ہوتے ہیں. وہ دیکھ کر، ہم بچے کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کے درمیان میں تعلقات کیسے ہیں، کہ یہ ان کے ماں باپ کے درمیان میں تعلقات کیسے، اس کے ماں باپ کے درمیان میں تعلقات کیسے، یہ پتہ چل جاتا ہے بچے کو دیکھ کر. تیسرا ہے یور چائلڈ اپ برنگنگ، یعنی تمہارے بچے کی نشو و نما، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور چوتھا نمبر پر ہے یور چائلڈ سیلف اسٹیم، یعنی تمہارے بچے کے اندر خود اعتمادی. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ بچے میں خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے. روزانہ کے جھگڑے اور روزانہ کے تناؤ اور روزانہ کی مشکلات کو دیکھ کر بچوں میں وہ خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے. اور پانچویں چیز ہے یور چائلڈس پرسپیکٹو اور ریلیشن شپ. یہ بہت اہم چیز ہے کہ بچہ جو ہے وہ کس نظریے سے ریلیشن شپ کو دیکھتا ہے. اب وہ روزانہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ جھگڑتے ہیں، معلوم ہوا یہ شادی میں نا جو کرا وہ پھنسا. اب یہ بہت پھنسنے کی چیز ہے، شادی کرنے کا نہیں. ہمارے ایسے بہت سے پہچان میں ایسے لوگ ہیں. ہمارا ایک کسٹمر ہے، سپلائر بھی ہے، تو اس کا بڑا بھائی 2 مرتبہ اس کے بڑے بھائی کا مطلب وہ غیر مذہب میں ہے، تو 2 مرتبہ اس کا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہوا اور پھر طلاق ہوئی، اور پھر اس عورت نے بڑی رقم مانگی کورٹ کے ذریعے سے اس سے، اور دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی کسی سے نکاح کیا، پھر ایسا ہی ہوا. تو بڑا بھائی تو ابھی اس نے چھوڑ دیا، بولا ابھی کرنے کا نہیں ہے شادی. اور جو چھوٹا بھائی ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اس نے شادی کیا ہی نہیں ہے، وہ ایک کتے کے ساتھ رہتا ہے. میرا کتا میرا جیون ساتھی بولتا ہے. کیوں؟ بھائی مگج ماری ہی نہیں. اور وہ دیکھ کر، بھائی کو دیکھ کر کہ یار یہ بھائی اتنے، اگر مجھے ایسی مل گئی تو میں کہاں جاؤں گا بولے. تو جب یہ بچے نا ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو شادی کی وجہ سے اتنے جھگڑے روزانہ، یہ ساس کا جھمیلا، وہ جھمیلا، یہ جھمیلے، وہ جھمیلے، ایک کرو ہی نہیں نا شادی. اب جب بچہ یہ دیکھتا ہے اور اس کو دل میں یہ ریلیشن شپ کے بارے میں اچھا رویہ اور اچھا نظریہ نہیں ہوتا ہے، تو اب وہ بچہ کبھی بھی بہت مشکل ہے کہ وہ صحیح راستے پر جائے، تو راستہ بھٹک جاتا ہے. اس لیے بہت نقصانات ہیں کہ یعنی آپس میں کانفلکٹس کے بہت نقصانات ہیں. تو یہ وائی ختم ہو گیا. اب واٹ از اے گڈ میریٹل ریلیشن شپ.
یعنی اچھی ازدواجی زندگی کیا چیز ہے، یعنی کیا ہے یہ اچھی ازدواجی زندگی کیا چیز ہے؟ آپ ڈیفائن کیسے کرو گے اس کو کہ اچھی ازدواجی زندگی ہے؟ دیکھیے آج کل یہ نظریہ ہے، اور بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے، جو لوگ فلمیں اور ڈراموں سے متاثر ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی، یہ دونوں آپس کی محبت ہو گئی، پھر بعد میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پھر بعد میں یہ لوگ مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد یہ دونوں مل گئے اور شادی کر لی، اینڈ دے لیوڈ اے ہیپی میریڈ لائف، ختم، دا اینڈ۔ تو گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، پھر کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے، بس وہ جو باہر کے جتنی تکلیف ہے اس کو دور کرو اور ایک آرام سے ایک اچھی زندگی گزار لو، بس ہو گیا، دا اینڈ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ محبت جو ہے نا یہ ایسی چیز نہیں ہوتی ہے، اور یہ میرٹل ریلیشن شپ، یہ ازدواجی زندگی، یہ زندگی ایسی زندگی نہیں ہے۔ دیکھیے لکھتے ہیں ایک بہت مفکر کا میں نے کلام کہیں پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو ہم محبت اور یہ جو ازدواجی زندگی اور یہ محبت ہے، اس کے اندر یہ ناؤن نہیں ہے، اٹس ناٹ اے اسم، یعنی ناؤن نہیں ہے، یہ کہ ایک چیز نہیں ہے، بلکہ ایک ورب ہے، یہ ایک فعل ہے جسے کرنا پڑتا ہے۔ یہ محبت ہوتی نہیں ہے، محبت کی جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، جیسے ایک پھلدار درخت ہے، ایک پھلدار درخت، اب بیج تو ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن اس کے اندر پانی ڈالنا، اس کو گاہنا، ٹھنڈی گرمی سے بچانا، اس پر محنت کرنا، اس کا کاشت کرنا، یہ سب ہوتا ہے۔ پھر درخت آہستہ آہستہ کر کے بڑھتا ہے، آہستہ 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 کر کے مضبوط ہوتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے، پھر اس میں پھل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ازدواجی زندگی ہے، کہ ازدواجی زندگی ایسا نہیں ہوتا کہ شروع ہی میں محبت ہو جائے اور وہ محبت ہمیشہ رہے۔ اگر یہ ازدواجی زندگی کے اندر محبت کو پانی نہیں دیا گیا اور اس پر محنت نہیں کی گئی اور اس کو برے اثرات سے بچانے کی محنتیں نہیں کی گئی اور وہ تدبیریں اختیار نہیں کی گئی جو تدبیریں انشاءاللہ ہم ہاؤ میں بتائیں گے، تو یہ رشتہ کمزور ہوتا جائے گا، اور کمزور ہوتے 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 ایک وقت آئے گا اور رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی، اور یہ وقت لگتا ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ساتھ میں ہو جائے، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کی جڑیں ماشاء اللہ مفتی یحییٰ صاحب نے، مفتی اشفاق صاحب نے بتایا کہ اس کی جڑیں مضبوط ہونے کے لیے وقت لگتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بارش ہوتی ہے، اب دو قسم کی بارش ہوتی ہے، ایک وہ جو ایک ساتھ گرتی ہے، وہ زمین کو اتنا اثر نہیں کرتی ہے، زمین کے لیے اتنی مفید نہیں ہے، لیکن جو بارش آہستہ 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 گرتی ہے، تھوڑا 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 گرے، تو آپ پوچھ لو زمین کے ماہرین سے کہ زمین اس بارش کو جذب کرتی ہے، اس بارش کو ابزارب کرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے محبت جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی تھوڑی، تھوڑا شوہر، تھوڑی بیوی، تھوڑا یہ دیکھ لے، تھوڑا وہ دیکھ لے، تو اس طریقے سے یہ جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، پھر وہ جڑ جلدی کٹتی نہیں ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم اس پر جاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو مینٹین اے گڈ میریٹل ریلیشن شپ۔ انشاءاللہ یہ پوائنٹس ہیں، مختصر ہے پوائنٹس۔ تو سب سے پہلے ہے ورڈز اینڈ ایکٹس آف لو۔ ایک منٹ، سب سے پہلے محبت کے الفاظ اور محبت کے افعال، یہ بہت ضروری ہے ایک اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو چونکہ وہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، عورتوں کو سنبھالتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر مرد کو فوقیت دی ہے عورتوں پر۔ اب جب یہ فوقیت ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم خرچ کرتے ہیں، ہم اپنے گھر میں رکھتے ہیں، ہم ان پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو وہ اپنے مزاج کو حاکمانہ بناتے ہیں، حاکمانہ مزاج کہ اب میں جو بولوں وہی ہوگا، اور تھوڑا اونچ نیچ ہو جائے اور تھوڑا وہ ہو جائے فوراً برسنے لگتے ہیں، فوراً غصہ ہونے لگتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بزور ڈنڈا اور زور یعنی زبردستی کر کے یہ سب چیزیں منوائی جائے اپنی، تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، یہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے لیکن یہ سیدھی نہیں ہوگی۔ سیدھا کرنے کا طریقہ محبت ہے، ورڈز اینڈ ایکٹ آف لو۔ اب
اس میں ایسا ہے، دیکھیے محبت ہر شوہر کو بنیادی طور پر، اور شروع میں جیسے مفتی اشفاق صاحب نے بتائے تھے کہ شروع میں تو محبت رہتی ہی ہے اور ہوتی ہی ہے، لیکن محبت کافی نہیں ہے، بلکہ محبت کا اظہار بھی ضروری ہے۔ جس طرح میاں بیوی کے درمیان میں محبت ضروری ہے، اسی طریقے سے محبت کا اظہار بھی ضروری ہے۔ اور سنیے، یہ سنت ہے، محبت کا اظہار کرنا سنت ہے، اور یہ تو عام رول ہے، حدیث میں ہے۔ میں نے یہاں ایک کتاب الزہد کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ اذا احب احدکم اخاہ فی اللہ فلیبینہ فانہ خیر فی الالفہ وابقى فی المودہ۔ یہ ایک جنرل رول ہے، اگر آپ کسی سے آپ کو محبت ہو تو آپ بیان کر دو، اس کو کہہ دو، اس سے الفت اور بڑھے گی اور محبت اور بڑھے گی۔ اب جب ایک عام کسی سے بھی کسی آئے، یعنی کسی سے تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، صرف تمہارا دینی بھائی ہے، اس سے محبت کے اظہار کو کہا گیا ہے، تو وہ تو تمہاری شریک حیات ہے، تمہاری بیوی ہے، اور تم اس کے سامنے اپنی محبت کے اظہار سے شرما رہے ہو، اس سے بری بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے کیا بری بات ہو سکتی ہے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے اس میں پوائنٹ ہے کال یور وائف ود دا نیم شی لائکس، کہ اپنی بیوی کو اور اپنی محترمہ کو اس نام سے پکارو جس نام سے وہ پسند کرتی ہے۔ یہاں روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کبھی حمیرہ سے پکارا، حمیرہ سے، اور کبھی پکارا جس کے سرخی، یعنی جس کے گالوں پر سرخی ہو، اسے عربی میں حمیرہ کہتے ہیں، جو سرخ چہرہ ہو جس کا، تو کبھی حمیرہ سے پکارا، اور کبھی عائش سے پکارا، عائش یا عائش پکارا۔ تو معلوم ہوا کہ جس نام، جو نام سے پکارنا، یہ بہت، یہ چھوٹی چیز سمجھتے ہیں ہم اس کو، لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اس نام سے اپنی عورت کو پکارے جس نام سے وہ محبت کرتی ہے، جس نام سے، جو نام لینے سے اس کے دل میں تمہارے لیے محبت آئے گی، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا یہ ہے کہ ایکسپریس یور لو ٹو یور وائف کانسٹینٹلی، جسے مفتی یحییٰ صاحب نے بتایا تھا کہ ایک عورت کو محبت کی، اپنے شوہر سے محبت کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، شوہر کو بھی ضرورت ہوتی ہے، عورت کو بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن محبت کے اظہار کی ابتدا یہ ہمیشہ مرد کی طرف سے ہوتی ہے۔ خود حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور سے پوچھا کہ کیف حبک لی، آپ مجھ سے کیسی محبت کرتے ہیں، آپ بتائیے آپ مجھ سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ عقدۃ الحبل، یہ ایسی محبت ہے جیسے ایک مضبوط رسی کی طرح آپ سے محبت کرتا ہوں میں، یہ حضور نے فرمایا۔ اب روایت میں آتا ہے کہ جب بھی جھگڑا ہوتا نا ان کے درمیان میں، کبھی بھی کوئی جھگڑا ہوتا، اونچ نیچ ہوتی، تو پوچھ لیا کرتی تھی، کیونکہ عورت کو ایشورٹی ضروری ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے، تو پوچھ لیتی تھی کہ کیف تلک العقدہ، کیف العقدہ، وہ رسی کیسی ہے مجھے بتائیے، یہ علی حالہا، وہ تو اپنے حال پر ہی ہے، وہ اپنے حال پر ہے رسی۔ تو یہ اندازہ کیجئے کہ یعنی کتنا ضروری ہے کہ ہم کانسٹنٹلی، میں نے اس کو انڈرلائن کیا ہوں کہ مسلسل، ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ کہہ دیا پھر بھول گئے 1-2 مہینے کے لیے، نہیں، مسلسل پابندی کے ساتھ ایک عورت کے سامنے یعنی محبت کا اظہار انتہائی ضروری ہے۔ یہ عورت کے مزاج میں ہے کہ وہ جو ہے نا، وہ ہمیشہ یہ فیل کرتی ہے کہ کیا میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کیا وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ ایک مرتبہ کسی غزوے پر حضور نے ان کو بھیجا، اب ابو بکر کو بھی نہیں بھیجا، عمر کو بھی نہیں بھیجا، کسی کو نہیں بھیجا، اب ان کو ہی بھیجا۔ تو آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، لوگوں میں تم سے زیادہ محبت، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اگر میں اور آپ ہوتے تو شرماتے، اگر محبت ہوتی بھی تو بولنے میں شرماتے ہم کہ کیسے بولے ہوئے یار، لوگ کیا سمجھیں گے، یار یہ کیسا آدمی ہے، اس کو تو اللہ سے بہت محبت ہونی چاہیے، میں تو عشق الہی میں آپ یعنی پورا ڈوبا ہوا ہوں، میں اگر بولوں کہ مجھے بیوی سے محبت ہے تو پھر لوگ کیا سمجھیں گے میرے بارے میں۔ نہ، صاف صاف عائشہ، مجھے عائشہ سے محبت ہے، صاف صاف۔ اب یہاں کوئی اشکال کرے، کوئی اعتراض کرے کہ ابو بکر افضل ہیں، تو یہ
عائشہ سے محبت کیوں؟ تو اس پر اس کا جواب یہی ہے کہ محبت الگ چیز ہے، افضلیت الگ چیز ہے، احترام الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے، احسان الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے۔ اسی پر یہ بھی اشکال حل ہو گیا کہ ماں باپ سے محبت، بھائی اس کا الگ طریقہ ہے، اس کا الگ جانب ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر یہ کہہ دو کہ مجھے تم سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو کوئی ماں یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی میرے سے محبت نہیں۔ ہاں، کوئی یہ نہیں کہتا تم کو اپنی ماں سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ تمہارے حقدار ہے، اس میں نو ڈاؤٹ، کوئی حرج، وہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن محبت، مودت، اللہ رب العزت نے، مفتی اشفاق صاحب نے کہا کہ بے لوث اور بے انتہا محبت کو اللہ رب العزت نے رکھا ہے مودت کے اندر۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایکسپریس یور لو ٹو اے وائف کانسٹینٹلی۔ اب اس کے بعد تیسرا پوائنٹ، ٹیک کیئر آف یور ہسبینڈ نیڈس اینڈ کمفرٹ اینڈ سیکریفائز یور اون نیڈس۔ اب یہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک لڑکی کی رخصتی ہوتی ہے تو اس کو ماں، اس کا باپ ہے یا اس کا چچا ہے، سمجھاتا ہے، یا اس کا کوئی بھی خاندان میں بڑا ہے، بیٹا تجھے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا۔ ایک بنیادی چیز سے بھول جاتے ہیں کہ اپنی شوہر کی مرضیات کو معلوم کر۔ تیرا شوہر، یعنی اس کو ایک سائیکیٹرسٹ نے بہت اچھے الفاظ میں نقل کیا، میرے کو یاد نہیں آ رہے وہ الفاظ، کہ لو آف لینگویج، لینگویج آف لو، یعنی محبت، تمہارے شوہر کی محبت کی زبان کیا ہے اس کو پہچان لو۔ یعنی کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ تم وہ کروں گی تو تمہارا شوہر تمہارے شوہر کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہوتی ہے۔ کہ دیکھو ہر انسان ایک مزاج کا نہیں ہوتا، اللہ رب العزت نے ہر ایک کو الگ الگ مزاج سے بنایا ہے۔ کسی کو اچھے کپڑے پسند ہے، کسی کو یعنی عورت کا کیا پسند ہے، کسی کو کیا پسند ہے، کسی کو کیا، ہر ایک کا الگ الگ مزاج ہے۔ اب میرے شوہر کو کیا پسند ہے اس کو جلد سے جلد معلوم کرنا چاہیے، کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے۔ جو پسند ہے اس کو کرنا، اور جو ناپسند ہے اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، بس سمجھو گے۔ یہاں دیکھیے یہ اندازہ لگائیے، یہاں مرض الوفات کا موقع ہے، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے نا کہ تمام عورتوں کو چھوڑ کر حضرت عائشہ کے گھر ہی میں آپ نے کیوں یہ کہا کہ میری تیمارداری ہو؟ اب دیکھیے وجہ، یہاں حضرت عائشہ کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ یہ ایک مسواک لے کر آئے، صرف حضور نے نگاہیں اٹھائی، صرف حضور نے کیا کی؟ نگاہیں اٹھائی۔ حضرت عائشہ فرماتی میں سمجھ گئی کہ آپ کو مسواک چاہیے، میں سمجھ گئی فوراً آپ کو مسواک چاہیے، فوراً سمجھ گئی، فوراً ہاتھ میں سے مسواک لیا، اس کو چبایا اور حضور کو مسواک کروایا۔ تو اندازہ کیجئے کہ کتنا اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میرے نبی کو کیا پسند ہے اور میرے شوہر کو کیا پسند ہے۔ اسی طریقے سے یا دیکھیے ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، تو وہ ایک مرتبہ حضور کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ نکاح تو کر لیا ہو لیکن ولیمے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ یعنی بہت غمزدہ تھے کہ ولیمے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے ایک صحابی کو بلایا، کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری ایک بکری ہے نا اس کو دے دو، اور کہا کہ روٹی کا انتظام، کہا کہ عائشہ کے گھر میں 9 سا گیہوں رکھے ہوئے ہیں اس کو لے کر آؤ۔ ربیعہ اسلمی پہنچے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر، اور وہ 9 سا گیہوں مانگا اور حضرت عائشہ نے دے دیا۔ فرماتی ہیں یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد، حضور کے انتقال کے بعد کی بات ہے، فرماتی ہیں کہ اس وقت یہ 9 سا گیہوں کے علاوہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، ختم۔ اب یہ شکایت نہیں کہ ہاں ہم کی تو فکر ہی نہیں ہے، ہاں ہماری فکر نہیں ہے، ارے کیا۔ اب دیکھیے یعنی ایک طرف، اب یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جانب سے ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ایکٹ آف لو یہ بہت اہم چیز ہے۔ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا ایک پڑوسی آیا، مسند احمد یا مسلم شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ آپ کا ایک پڑوسی آیا، اس نے بہت اچھا ایک سالن پکایا تھا، ایک شوربہ بنایا تھا، اسے دعوت دینے کے لیے آیا حضور کو، اور حضرت عائشہ بازو میں ہی تھی۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو دعوت ہے، کہا کہ حاضی ہی، اس کی دعوت؟ کہا کہ نہیں اس کی دعوت نہیں ہے۔ صحابہ تو صاف دل کے تھے، کہا اگر اس کی دعوت نہیں تو میں نہیں آؤں گا، جاؤ۔ اس کو روانہ کر دیا، پھر سے آیا، وہ تھا وہ تو پھر سے آیا، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے، کہا کہ اس کی دعوت؟
کہا کہ نہ اس کی دعوت نہیں ہے. پھر سے گیا, اب وہ انتظام کر آیا ہوگا, پھر سے آیا, کہا کہ یا رسول اللہ اس کی دعوت, یعنی حضور نے کہا کہ آپ کی دعوت ہے, کہا کہ اس کی دعوت, کہا اس کی بھی دعوت ہے. فرماتے ہیں دونوں تشریف لے گئے. تو یہ بات ہوتی ہے. اسی طریقے سے بہت سے, یعنی خالی الفاظ کے ذریعے سے نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افعال کے ذریعے سے بھی اپنی زوجات اور اپنی محترمہ سے محبت کی ہے. خالی الفاظ کے ذریعے سے نہیں بلکہ افعال کے ذریعے سے بھی. آپ جس معاشرے میں تھے, مدینہ منورے کے معاشرے میں تھے, وہ یہودیوں کا, شروع میں یہودیوں کا بہت اس میں ٹھیکا تھا. اب یہودیوں کے یہاں یہ بالکل رواج تھا کہ جو عورت اپنے ماہواری میں ہے اس کو گھر میں بھی سونے نہیں دیا جاتا تھا, اس کو گھر کے باہر گھر میں آنے نہیں دیا جاتا تھا, گھر کے باہر رہ گئے. یعنی اتنا اس سے نفرت کی جاتی تھی اس عورت کے ساتھ جو ماہواری میں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ماہواری میں ہوتی تھی, حضور تشریف لاتے اور سامنے کوئی بوٹی رکھی ہوئی ہوتی اور حضور فرماتے کہ یہ کھا عائشہ, میں کھاتی, وہ چباتی, میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ سے اس ہڈی کو لیتے, اس بوٹی کو لیتے اور اسی حصے سے چباتے, اسی حصے کو استعمال کرتے جس حصے پر میں نے اپنے منہ کو لگائی ہو. یہ اپنی عورت کے ساتھ اور اپنی محترمہ کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے محبت کا اظہار کیا ہے. تو عزیز بھائیوں, یہ سننے کی بات نہیں ہے, یہ کرنے کی بات ہے, اور ایک دو مرتبہ کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ مسلسل کرتے رہنا ہے, تب جا کر یہ محبت جو ہے نا یہ بنیاد پکڑے گی اور محبتوں میں مضبوطی آئے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں کہ بیوی کو چاہیے, یعنی ایک عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے, یعنی ان کے مزاج کو پہچانے کہ ان کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے. ایک واقعہ ہے, ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, فرماتی ہیں کہ میں نے اس وقت گھر میں کچھ تکیے لے کر آ کر خریدے تھے اور ان تکیوں پر تصویریں تھی. حضور خالی گھر میں تشریف لائے اور دروازے پہ کھڑے ہو گئے, کچھ نہیں کہا, دیکھو کچھ نہیں کہا, صرف گھر پہ تشریف لے گئے. ہاں, اور آپ نے صرف آپ کے چہرے پر ایک غصہ تھا. میں فوراً سمجھ گئی کہ ان تکیوں کی وجہ سے جس میں تصویریں ہیں, فوراً اٹھا کر وہ چیزیں پھاڑ دی میں نے اور پھینک دی, اپنے گھروں سے نکال دی اس چیز کو. تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا, اس کے بعد ہے کہ یہ سب ورڈز اینڈ ایکٹس آف لو میں آتا ہے. اس طریقے سے ٹیک اٹموسٹ کیئر آف یور وائف لائکس اینڈ ڈس لائکس ود ان دا باؤنڈریز آف شریعہ, کہ میری بیوی کو کیا چیز پسند ہے وہ کریں ہم, اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب رخصتی ہوئی, وہ بچی تھی, بہت چھوٹی تھی. اب سہیلیاں ہوتی ہیں, بچیاں ہوتی ہیں, کھیلنے کا مزاج ہوتا ہے. فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہی گھر میں تشریف لاتے میری سہیلیاں بھاگ جایا کرتی تھی. ینقمن منہ, روایات میں آتا ہے کہ سہیلیاں بھاگ جایا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسربہن الی, میرے سہیلیوں کو میرے پاس لے کر آ کے کھلاتے تھے میرے ساتھ, یعنی اتنا اہتمام کرتے تھے, ایسا نہیں کہ نہیں. اور دو جہاں کے سردار, جن پر وحی نازل ہوتی ہو, وہ بچیوں کو لا کر حضرت عائشہ سے کھلاتے تھے کہ میری فکر مت کرو, کھیلو اس کے ساتھ. اور اسی طریقے سے بہت سی روایات ہیں, جیسے کہ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ مسابقہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی, یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے میاں بیوی کچھ ایکٹیویٹیز ساتھ میں کریں, کچھ ایکٹیویٹیز اور کچھ پلیس, کچھ چیزیں ساتھ میں ہوں, جیسے کہ مسابقہ کرنا. فرماتی ہیں کہ شروع دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے, جب شروع نکاح ہوا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے ساتھ میں حضور نے مسابقہ کیا. تو میں آگے نکل گئی اور حضور پیچھے رہ گئے. پھر بعد میں کچھ وقت بعد جب لما بدن تو, جب میں کچھ موٹی ہو گئی, تو اس وقت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پھر سے مسابقہ کیا. تو اس وقت حضور آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی. فرمایا عائشہ تل کا بے تل کا, ہو گیا, بدلہ برابر ہو گیا اپنا. معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کے ساتھ, اپنے زوجہ کے ساتھ, اپنی محترمہ کے ساتھ مسابقہ کیا کرتے تھے. جس کو ایک سائیکیٹرسٹ نے کہا کہ
آپس میں ایسی کچھ ایکٹیویٹیز کرنا چاہیے جس سے محبت پیدا ہوتی ہے. میاں بیوی دوسرے میں آپس میں کچھ ایکٹیویٹیز کرتے رہیں گے, کچھ کھیلتے رہیں گے نا, تو آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. تو یہ باتیں ہو گئی کہ اور آخری پوائنٹ ہے گفٹنگ ایچ ادر. یہ بھی محبت کی نشانی ہے. دیکھیے محبت میں جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فلوس کی ضرورت نہیں ہے, خلوص کی ضرورت ہے. فلوس کی ضرورت نہیں ہے. آپ 10 روپے کی چیز بھی اگر خلوص کے ساتھ دیں گے نا, اچھا گفٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاں, کیا کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کوئی گفٹ کرے تو کسی کی ضرورت پورا کرنا گفٹنگ ہے؟ نہ. گفٹنگ کسے کہتے ہیں؟ یو آر ایکنالجنگ سم ون. آپ کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ قیمتی ہے, یہ کوئی چیز نہیں ہے آپ کے لیے, آپ اس سے زیادہ قیمتی ہے. تو یہ ایک دوسرے کو محبت, ایک دوسرے کی محبت کی, یعنی ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرے. ہاں, کبھی بیوی شوہر کو ہدیہ دے دے اور کبھی شوہر بیوی کو ہدیہ دے دے. ذوالفقار صاحب کہتے ہیں نا کہ بھائی ایک ہوتا ہے کہ بھائی بیوی جو ہے وہ زبردستی کر کے اور منوا کر اور مانگ کر کوئی چیز لے, اب دینا ہی ہے اور تمہیں معلوم ہے اس کی یہ ضرورت ہے, تو اب تم کو سرپرائز دے دو, تم اس کو ہدیے کے طور پہ دے دو. بغیر مانگے ہوئے اگر کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ گفٹنگ ایچ ادر. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں, لیکن یہ مختصر ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ ان اصولوں کو, ان 5 اصولوں کو اگر ہم زندگی میں اپنا لیں گے تو انشاءاللہ محبت میں اضافہ ہوتا ہی رہے گا. اب دوسری بات یہاں ڈیلنگ وتھ کانفلکٹس. آپس میں دیکھیے, آپس میں کبھی جھگڑا ہو جائے. اب پہلی بات یہ سمجھیے کہ ایسا کوئی رشتہ, یعنی میرے حساب سے کوئی ایسا انسان نہیں گزرا جس کا اس کے بیوی کے ساتھ میں کوئی اختلاف نہ ہوا, کبھی بھی نہیں. کیوں؟ میں اس دعوے کا اس لیے کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ میں اختلاف ہوا ہے. اور کیوں کیا گیا اختلاف؟ تاکہ ہمارے لیے اسوہ ہو کہ آپ نے اختلاف کے وقت میں آپ نے کیا رویہ اختیار کیا اور آپ نے کس طریقے سے اپنی محترمہ کے ساتھ میں آپ نے ڈیل کیا. یہ بہت ضروری ہے. اگر کوئی یہ چاہتے ہیں کہ میرے جھگڑا نہ ہو تو اس کو ایک پتھر سے نکاح کر لینا چاہیے یا ایک جانور سے نکاح کر لو. ہاں, جہاں چاہے ہانکو اس کو, بولے ادھر چل ادھر چل, ادھر چل ادھر چل, اور جانور کچھ نہیں بولے گا تم کو. تو یا تو جانور سے نکاح کر لو یا پتھر سے نکاح کر لو. اگر کسی سے نکاح, اگر اپنے انسان سے نکاح کرنا ہے تو پھر تو جھگڑا کیا اختلاف ہونا ہے, لیکن اختلاف کی حد تک ہو, یہ اختلاف فساد تک نہ پہنچے. ہاں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں بیوی کا آپس میں اختلاف یہ فسادوں کی مرغی ہے. سمجھے؟ فسادوں کی مرغی ہے. جس طریقے سے مرغی بے شمار انڈے دے دیتی ہے, اس طریقے سے آپس کا جو اختلاف ہے یہ بے شمار نقصانات کا باعث ہے. اسی وجہ سے شیطان جب کارگزاری لیتا ہے نا اپنے چیلوں کی اور اپنے شاگردوں کی کہ آج آپ لوگوں نے کیا کام کیا, سب سے کارگزاری لیتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ حضرت میں نے نماز چھوڑوا دی, بولا ٹھیک ہے بڑھیا, اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا, چل تو نے کیا کیا, میں نے ایسا کیا, میں نے ایسا کیا, میں نے ایسا کیا. ایک اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف ڈال دیا, میں نے جھگڑا کرا دیا. روایات میں آتا ہے کہ شیطان اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے, اس شاگرد کو, اور اپنے بازو میں بٹھاتا ہے کہ بیٹھ, تو بہت بڑا آدمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اختلاف ایسا ہے کہ آپس میں انتہائی, یعنی اگر یہ فساد اگر ہو جائے تو آپس میں انتہائی نفرتیں پھیل جاتی ہیں. اس لیے اب کیسے ڈیل کرنا ہے اور کیا اسباب ہیں آپس کے اختلاف کے, ہم اس میں مختصراً اس کو دیکھیں گے. دیکھیے, سب سے پہلا سبب ہے لوور ایکسپیکٹیشنز, یعنی زیادہ امیدیں نہ رکھیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان سے کبھی تکلیفیں نہیں ہوئی, بلکہ تکلیف اس امید سے ہوئی جو انسان کسی دوسرے سے رکھتا ہے. اس لیے امید زیادہ نہ رکھے کیا وہ میرے لیے یہ کرے گی, وہ کرے گی, یہ کرے گی, وہ کرے گی, یہ کرے گی. ارے حقوق کو پڑھو کہ اس کے کیا حقوق ہے تم پر, وہ کر لے کافی ہے. یہ امید مت رکھو یہ بھی کرے گی, وہ بھی کرے گی, یہ کرے گی, وہ کرے گی. یہ امیدیں ختم کر دو یہ امیدیں. بلکہ اگر یہ امیدیں نہیں رہے گی نا اور وہ تمہارے لیے کرے گی تو تم اس کا احسان مانو گے,
اور دل سے تمہارے لیے شکر، تمہارے دل میں شکر پیدا ہوگا کہ الحمدللہ، اور تم اس کی تعریف کرو گے اور تم اس کا شکر ادا کرو گے کہ یہ میرے لیے کرتی ہے. اس طریقے سے بیوی امیدیں نہیں، اگر وہ کچھ کرے گا تمہارے لیے تو تمہارا شکر ادا، تم اس کا شکر ادا کرو گے کہ ماشاءاللہ میرے خاوند نے میرے لیے یہ کیا. تو یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ لو یور ایکسپیکٹیشن، یعنی اپنی امیدوں کو کم کر دو، اپنی امیدوں کو ختم کر دو. اسی طریقے سے ڈونٹ آنسر بیک، یعنی آپس میں جب کبھی اختلاف ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جواب نہ دیں، جواب نہ دیں، خاموش ہو جائے. میں علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتا ہوں جو انہوں نے اپنے مجالس میں، مجالس جوزیہ میں نقل کیا ہے، مختصر سا ہے. دیکھیے فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں غصہ کرنے والے کا جواب دینے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی حالت نشے میں مست آدمی کی طرح ہو گئی ہے. اب جو کچھ اس کی زبان پر آ رہا ہے اس کو اس کی خبر ہی نہیں ہے. اب تم یہ چاہیے کہ اس کے ابال پر صبر سے کام لو، اس کی باتوں کو کچھ اہمیت مت دو، کیونکہ اس پر شیطان غالب آ چکا ہے، طبیعت میں ہیجان پیدا ہو گیا ہے اور عقل روپوش ہو گئی ہے. اگر تم بھی اس پر غصہ کرنے لگے یا اس کے برتاؤ کے مطابق جواب دینے لگے تو تمہاری مثال اس عقل مند کی طرح ہو جائے گی جو کسی پاگل کے منہ لگے، یا وہ صحت مند کی طرح ہو جائے گی جو کسی بے ہوش پر غصہ کرے. لہٰذا قصور کس کا ہوگا؟ تمہارا ہوگا. تم کو چاہیے کہ اس پر ترس کھاؤ، اس کو یہ دیکھو کہ اس پر تقدیر کا فیصلہ کیسے غالب آ گیا ہے اور وہ طبیعت اور نفس کا کیسا کھلونا بن گیا ہے. اس کا یقین رکھو کہ جب ہوش میں آئے گا تو اپنے الفاظ اور برتاؤ پر انتہائی شرمندہ ہوگا. کر کے دیکھیں ایک مرتبہ، سامنے والا غصہ کرے، خاموش، اگر خاموش نہیں ہو سکتے اٹھ کے چلے جائیں تو دیکھیں کہ کیسے انتہائی شرمندہ ہوگا اور تمہارے صبر کی قدر کرے گا. اور اس پر ترس کھانے کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایسے وقت میں اتنی دیر کے لیے چھوڑ دو جس سے وہ راحت پا جائے. اب ایسا نہیں ہے کہ تو چلی جا یا تم چلے جاؤ نا، ہم کو جانا ہے، ورنہ تو یہ بولیں گے تو چلی جاؤ تو اور غصہ ہو جائے گی، سمجھے؟ تم چلے جاؤ، ارے نہیں ہم کو جانا ہے، سمجھے؟ اور اس پر ترس کھانے کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ ایسے وقت میں اتنی دیر کے لیے چھوڑ دو جس سے وہ راحت پائے، یعنی جو کچھ بک رہا ہے اس کو کہہ لینے دو یہاں تک کہ اس کا غصہ اتر جائے. باپ کے غصے کے وقت بھی بیٹے کو اور شوہر کے غصے کے وقت بیوی کو ایسا ہی برتاؤ کرنا چاہیے کہ غصے میں جو کچھ بھی کہہ لینے دیا جائے تاکہ بھڑاس نکل جائے، اس کو کچھ اہمیت نہ دی جائے. پھر دیکھنا جلد ہی وہ شرمندہ ہو کر معذرت کرے گا. چنانچہ غصے کی حالت میں شوہر کو جواب دینا معاملے کو اور بڑھا دیتا ہے. ایسے وقت میں بیوی کے حق میں خاموشی ہی بہتر ہے. اس لیے بہت ہی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے کہ ایسے موقع پر خاموش رہا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ تھنک پازیٹیولی، یعنی انسان جو ہے نا وہ میں عمومی بات کر رہا ہوں کہ ہمیشہ مثبت پہلو رکھے. یعنی اختلاف آپس میں کیوں ہوتے ہیں؟ جب ہمیشہ ہماری نگاہیں انسان کے عیبوں پر رہتی ہیں. ہمیشہ اگر دوسرے کی خوبی پر نگاہ ہوگی نا تو اختلاف کم ہوگا، اور دوسرے کے عیبوں پر نگاہ ہوگی نا تو اختلاف بہت ہوگا. حدیث میں ہے لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. یہاں ایک قرآن کی آیت بھی نقل کی گئی فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، کہ یعنی تم اپنی بیوی سے کسی وجہ سے نفرت مت کرو. ہو سکتا ہے کہ تو چلو ٹھیک ہے اس کے اندر یہ برائی ہے تو اس کے اندر اچھائی بھی تو ہوگی، اس کی اچھائی کو دیکھو. کتنا اچھا ایک شعر نقل کیا گیا ہے کہ داغ ہی داغ ہو ایسا تو نہیں ہے ناطق، داغ ہی داغ ہو ایسا تو نہیں ہے ناطق، صاف جس سمت سے ہو اس سمت سے دیکھا جائے. کہ بھائی انسان کے کپڑے پر اگر آپ داغ کو دیکھیں گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ اب یہ دیکھیے، جیسے مثال کے طور پر، ایک منٹ، اب یہ دیکھیے یہ پانی ہے، اگر میں اس کو ڈھانپ لوں تو اب یہ کیا ہے؟ خالی بوتل نظر آ رہی ہے، برابر ہے سب کو خالی بوتل نظر آ رہی ہے. ہاں اب اگر آپ یہ دیکھیں گے تو بوتل بھری ہوئی ہے. اگر میری نگاہ اس خالی حصے پر ہوگی، اگر میری نگاہ اس خالی حصے پر ہوگی تو بوتل خالی نظر آئے گی، اگر نگاہ اس پر ہوگی تو پانی نظر آئے گا. اس طریقے سے مثبت سوچ، ہمیشہ اچھا سوچنا
کہ چلو ٹھیک ہے اس کے اندر یہ عیب ہے. بھائی انسان، کوئی انسان ایسا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو؟ ہاں بھائی، بند گھڑی بھی 2 وقت صحیح ٹائم دکھاتی ہے کہ نہیں؟ ایک پی ایم اور ایک اے ایم، گھڑی بند بھی ہو پھر بھی 2 وقت صحیح ٹائم دکھاتی ہے. اسی طریقے سے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خوبیاں رہتی ہیں. ہم اپنے ایک دوسرے کی اچھائیوں پر نظر کریں کہ اس میں کیا اچھائی ہے، ہم اس کو دیکھیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ مثبت سوچ ہمیشہ رکھیں، ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں. اب گلاب ہے، اب آپ گلاب کے پھول کو دیکھو، اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، گلاب بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی کانٹے کو دیکھے تو شکوا کرے گا کہ یار کتنے کانٹے ہیں اس کے اندر. اگر کوئی گلاب کو دیکھے تو خوش ہوگا کہ کتنا اچھا گلاب ہے. اسی کو ایک شاعر نے لکھا ہے کہ انہیں گلہ ہے کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے ہیں، انہیں گلہ ہے کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے ہیں، ہمیں خوشی ہے کہ کانٹوں کے ساتھ پھول بھی ہیں. سمجھے؟ تو یہ بات ہے کہ ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں. ایک تو عمومی طور پر یعنی اچھے اوصاف کو دیکھیں. شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے اچھے اوصاف کو دیکھے، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے اچھے اوصاف کو دیکھے. اور ایک خصوصی مواقع پر بھی دیکھو، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر سے آتے ہیں اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی گھر پر آتا ہے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں کچھ ایسی چیزیں بٹھائے رکھتا ہے کہ بھائی اب میں گھر آؤں گا تو میری بیوی ایک دم تیار رہے گی، میرا استقبال کرے گی، بچے ایک دم صاف ستھرے رہیں گے، گھر ایک دم صاف رہے گا، کوئی چیز یہاں وہاں نہیں ہوگی. سب ذہن میں ہوتا ہے. اب جیسے ہی گھر پہنچتا نہیں دیکھتا ہے تو غصہ، ہاں، ناراضگی، چلانا، کوسنا، تانا دینا، یہ سب شروع ہو جاتا ہے. اگر ایسے موقع پر ہم یہ سوچیں، ہم یہ مثبت سوچیں کہ یار ہو سکتا ہے کہ بیوی کی طبیعت ٹھیک نہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ٹھیک کی ہو، یہ بچے پھر سے میرے آنے سے پہلے اس نے کچرا کر دیا، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان سے سنا، فرماتے کہ غلط گمان پر تو حساب ہوگا قیامت کے دن. تم نے فلاں کے ساتھ میں برا گمان کیوں کیا؟ لیکن حسن زن پر حساب نہیں ہوگا کہ تم نے فلاں کے ساتھ میں حسن زن کیوں کیا. اگر اس نے ایسا کیا بھی نہیں ہے، اگر وہ بیمار ہے بھی نہیں، لیکن تم نے یہ حسن زن رکھا کہ ہو سکتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو سکتا ہے اس کے سر میں درد ہو سکتا ہے جو اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہو، تم نے اس کا تو حسن زن رکھا، تو تمہیں ثواب ملے گا. قیامت کے دن اس کی پوچھ نہیں ہوگی. اگر تم نے برا گمان کیا تو پوچھ ہوگی کہ دلیل نہ اس کی. تم نے اس بنیاد پر کتنے جھگڑے ایسے ہوتے ہیں، کتنے جھگڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد جھگڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر بات نکلتی ہے کہ یار بات تو یہ تھی، ارے یار پھر پچھتاتا ہے انسان، افسوس کرتا ہے، ارے کاش میں پوچھ لیا ہوتا، کاش میں معلوم کر لیا ہوتا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ تھنک پازیٹیولی. یہ منفی سوچ یہ اختلاف کا باعث بنتی ہے. اور اس کے بعد بی پیشنٹ اینڈ فورگیو ایچ ادر، یہ جس کو کہتے ہیں تجدید وفا، تجدید محبت. ہاں، اختلاف ہو جاتا ہے لیکن ایک دوسرے کو معاف کر لے، لیٹ اٹ گو کرنا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو کہہ رکھا ہے کہ اگر میں کسی وجہ سے تجھ پر ناراض ہو جاؤں تو مجھے منا لیا کر، اگر تو ناراض ہو جائے گی تو میں تجھے منا لیا کروں گا. ابو درداء نے اپنی بیوی سے کہا تھا. اس لیے ایک دوسرے کو منانا، لیٹ اٹ گو کرنا. اگر ہر چیز ہم دل پر بوجھ رکھیں گے کہ اس نے ایسا کی، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کی، اس نے ایسا کی، یہ دل پر بوجھ رکھیں گے تو یہ جلدی یہ سفر بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل سفر ہو جائے گا. اس کی ایک مثال دیکھیے، جیسے اگر مجھے یہاں سے دہلی جانا ہے اور مجھے فلائٹ میں صرف 20 کلو کا الاؤنس ہے، یعنی صرف 20 کلو لے جا سکتا ہوں میں. اب اگر میں نے اپنے ساتھ میں 30 کلو لے لیا، ہاں 30 کلو لے لیا اور میں کاؤنٹر پر پہنچا، اب اس نے بولا کہ بھائی دیکھو آپ صرف 20 کلو لے جا سکتے ہیں اور 10 کلو آپ نہیں لے جا سکتے. تو آپ کا 2 آپشن ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ شیڈ کر لو اس کو، ختم، 10 کلو نہیں لے جانا ہے مجھے، جو بیکار سامان ہے اس کو ایئرپورٹ پر ہی دے دو، غریب لوگوں کو دے دو، کتنی پسارے یہ سب دے دو ختم کرو. تو اس میں کیا ہوگا، آپ کا سفر آسان گزرے گا، ہے کہ نہیں؟ آپ کا سفر عافیت کے ساتھ گزرے گا، آپ کا سفر آسان گزرے گا، آپ آسان سے سفر کرو گے. لیکن اگر اسی 10 کلو کو اٹھا کر لے کر چلے تو ہاں کتنا مشکل سفر گزرے گا. اسی طریقے سے لیٹ اٹ گو کرنا اور شیڈ کر دینا چیز کو، چلو ختم بات ہو گئی، بات آئی بائی گزری، ختم ہو گئی بات. تو پازیٹیو سوچنا اور پیشنٹ اور فورگیونیس، ایک دوسرے کو معاف کرنا. ہاں اس میں پھر کچھ حدود آتے ہیں
اور کچھ باؤنڈریز آتی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اگر شوہر حد سے آگے بڑھا ہے یا بیوی حد سے آگے بڑھی ہے اور آپ معاف کرتے ہی جاؤ, جس کے نتیجے میں پھر مستقبل میں مشکلات پیش آ جائے. اس لیے اس موقع پر جو شریعت کے جو اپنے کسی مشیر کو رکھنا, اپنے کسی, جیسے ہمارا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے, ہاں, اگر کچھ بیمار ہو جاتا ہے انسان تو اس کے پاس جاتا ہے, اس کے سامنے اپنی مشکل بیان کرتا ہے. اب عیب بیان کرنے میں جھجکتا نہیں ہے. ہاں, اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا مرحلہ پیش آ جائے کہ بھئی یہ بات تو آگے نکل رہی ہے, اب رکتی ہی نہیں ہے, یہ بات رک ہی نہیں رہی ہے, یہ حل ہی نہیں ہو رہی ہے بات, تو اب کوئی اپنا شریعت کا اپنا کوئی مشیر ہو, اپنا کوئی رہنما ہو, ان سے رہنمائی حاصل کرنا, اس سے مشورہ کرنا. جیسے کہ اپنے یہاں ممبئی میں ہمارے یہاں جو فیملی فرسٹ اور بیت الحکمت کی ٹیم ہے ماشاءاللہ, ایسے کئی کیسز آتے ہیں کہ بھئی یہاں یہ ایسے مسائل پیش آ رہے ہیں, تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے. ہاں, اگر یہ لوگ شریعہ کے ایڈوائزرز, اگر یہ شریعہ کے جو لوگ جو علم رکھنے والے, اگر یہ لوگ آپ کی بات سنیں گے تو آپ کو صحیح مشورہ دیں گے کہ اب یہ آپ کو صبر کرنا ہے, تو آپ صبر کر سکتی ہیں, آپ صبر کر سکتے ہیں. اور یہاں کہ نہیں, یہاں یہ صبر کی چیز نہیں ہے, یہ آپ انتظار کرو, آپ دیکھو, تو آپ جیسے وہ اپنی رہنمائی میں چلائیں, آپ کو چلنا ہے. تو اب یہ بہت اہم چیز ہے, یہ سب چیزیں ہم اس کا دھیان رکھیں. اب اس سلسلے میں ایک کتاب ہے غصہ, یہ ہمارے عادی شکیل صاحب دامت برکاتہم کی ہے, بہت ہی اہم اور بہت ہی انتہائی مفید کتاب ہے یہ. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے نکاح سے پہلے تحفہ دلہا تحفہ دلہن کو پڑھا جاتا ہے, میرا یہ کہنا ہے کہ یہ کتاب کو ضرور پڑھا جائے, اس لیے کہ 80% جو آپس میں جو اختلافات ہوتے ہیں, جو اس کا نتیجہ یہی چیز ہوتی ہے, غصہ. آپس کا جو غصہ ہے یہی اچھے رشتوں کو ختم کر دیتا ہے. اب اس کے بعد آتا ہے رسپیکٹ, کہ بھائی ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرے, ایک دوسرے کا عزت کرے, ایک دوسرے کا احترام کرے. دیکھیے, یہ امید نہ رکھیں کہ سامنے والے عزت کرے, ہماری عزت پہلے دی جاتی ہے, اس کے جواب میں آپ کو عزت ملے گی. آپ محبت دو گے, محبت ہوگی, محبت ملے گی. آپ عزت دو گے, عزت ملے گی. تو آپ کو عزت دینا ہے. کبھی بھی اپنی بیوی کو یا کبھی اپنے شوہر کو دوسروں کے سامنے ذلیل نہ کرے, دوسروں کے سامنے نہ چلائے, بچوں کے سامنے نہ چلائے, کسی اور کے سامنے نہ چلائے. یہ بہت ضروری ہے. اور پھر آپس میں ان لاز کا آپس میں احترام کرنا, یعنی سسرال کا احترام کرنا, یہ بھی ضروری ہے. اس کے بعد یہ بھی بہت اہم ہے کہ اوائڈ تھریٹننگ اینڈ بلیک میل. یہ بہت اہم چیز ہے کہ شوہر یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو طلاق کی دھمکی دے دوں گا. ہاں, کیا اگر دے گا, نہیں سدھری طلاق دے دوں گا, بار بار طلاق کی دھمکی دینا, یا اگر نہیں سدھری تو دوسرا نکاح کر لوں گا. تو اب نتیجہ کیا ہوگا کہ بیوی کے دل میں ایک انسیکیورٹی پیدا ہو جائے گی, ایک ڈر پیدا ہو جائے گا. وہ ہمیشہ یہ سوچے گی کہ میرا ابھی کبھی بھی پتہ اڑ سکتا ہے, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ بیوی پیچھے, آپ کے پیٹھ کے پیچھے ہی اپنی حفاظت کا سامان کرے گی, اور اس سے بہت مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں, بہت مفاسد. اگر بیوی دیندار نہ ہو تو پھر وہ کسی غلط تعلقات قائم کر لیتی ہے. یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اس طریقے سے بیوی کو بھی یعنی خلا کی دھمکیاں دینا, یہ دھمکی دینا کہ میں یہ کر لوں گی, میں وہ کر لوں گی, تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپس میں رشتے میں انسیکیورٹی پیدا کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے رشتوں کی بنیادیں ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد اپریشیٹنگ اینڈ گیونگ کمپلیمنٹس, کہ آپس میں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا, یعنی ایک دوسرے کی تعریف کرنا, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تعریف کریں. اگر بیوی نے کبھی اچھا کھانا بنا لیا تو اس کی تعریف کریں. اب ایک حدیث ہے, معاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط اشتهاه اكله وان كره تركه, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا ہے. تو یہاں عام طور پر کھانے کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ کھانے میں عیب نہ نکالنا, لیکن کس وجہ سے, اور کھانا زیادہ کون پکاتا ہے گھر میں, عورت پکاتی ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل جوئی کا کتنا اہتمام کرتے تھے, اپنی گھر والوں کی دل جوئی کا کتنا اہتمام کرتے تھے. اور اس طریقے سے تعریف کرنا, ایک عورت کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی میرے کسی اچھی پر, یعنی کوئی اچھائی پر میری تعریف کرے. دیکھو, مرد تو کبھی نہیں ہوگا کہ میں کپڑا کیسا پہنا ہوں میرے کپڑے پر تعریف کی جائے, کبھی ایسا ہوتا ہے بھائی؟ نہیں. عورت کو ایسا ہوگا کہ میں اچھے کپڑے پہنی ہوں, اب میرا شوہر میری تعریف کرے, میں نے اپنے آپ کو اچھا سواری ہوں,
میرا شوہر میری تعریف کرے, میں نے اچھے بال بنائے ہوں, میرا شوہر وہ زبان سے کچھ نہیں کہے گی لیکن اس کا دل تمہاری تعریف کا منتظر ہے, اتنی سی بھی تعریف کر دو گے تو تم نے اس کا دل جیت لیا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا شکر ادا کرنا, ایک دوسرے کی تعریف کرنا, ایک دوسرے کو بہت انتہائی ضروری ہے. اور اس کے بعد آتا ہے گیونگ ٹائم اینڈ اٹینشن. بہت تعجب کی بات ہے کہ ہم جو ہے نا دیندار سے دیندار لوگ بھی اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتے. اب کہا جائے کہ تم وقت دو تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے بھائی؟ دیکھو حساب کرتے ہیں, میں 8 گھنٹہ سوتا ہوں, 8 گھنٹہ جاتا ہوں کام پر, کتنے بچے؟ 8 گھنٹہ بچا, 8 گھنٹہ رہتا ہوں میں گھر پر, بہت وقت دیتا ہوں. ارے بھائی, عورت کی لغت میں اور ان کی ڈکشنری میں وقت اس کو نہیں کہتے ہیں, ٹائم 24 گھنٹے کو نہیں کہتے ہیں. ان کی ڈکشنری میں ٹائم کہتے ہیں پوری توجہ اور پورے اٹینشن کو. پوری اٹینشن اور پوری توجہ, وہ تم اس کی باتیں سنو. جیسے مفتی یحییٰ صاحب نے کہا تھا کہ عورت کا مزاج ہے کہ وہ اپنے دل کی چیزیں آپ کو کہے گی جس سے اس کا سٹریس کا لیول کم ہوگا. آپ تعجب کریں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد سے فارغ ہوتے, اگر میں جاگی ہوئی ہوتی مجھ سے باتیں کرتے, اگر میں سو جاتی تو خود بھی آرام فرماتے. روایات میں ہے تہجد کے وقت میں آپ تہجد سے فارغ ہو کر, جب جتنا وقت رہتا ہے اقامت صلاۃ اور تہجد کے درمیان, تو تہجد سے فارغ ہو کر مجھ سے باتیں کرتے تھے. اب تعجب, اب ایک روایت میں خود حضور نے ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ بھائی رات کو جلدی سو جاؤ, لیکن یہاں روایت میں یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے واقعات سے, یعنی اپنی زوجہ سے واقعات کو سنا ہے. ام زرعہ کی روایات مشہور ہے, ام زرعہ کی روایت, وہ لمبی چوڑی روایت کہ فلاں عورت ایسی ہے, فلاں عورت ہی ایسی تھی, اس نے ایسا کیا اپنے شوہر کے ساتھ, فلاں عورت ایسی تھی, اس نے اپنا. حضور نے پورا واقعہ سنا, پورا واقعہ غور سے سنا, اور نتیجے کے طور پر حضور نے فرمایا کہ عائشہ جیسا ابو زرعہ ام زرعہ کے لیے تھا, میں تیرے لیے ایسا ہی ہوں. یہ تو عورت کی باتوں کو سننا یہ بہت ضروری ہے. کوالٹی ٹائم ٹو وائف, اور آپس میں کمیونیکیشن کرنا, آپس میں انٹریکشن کرنا, کمیونیکیشن کرنا. کمیونیکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی اس کو سنانا کوئی بات, اسے تقریر کرنا اس کے سامنے, یا اس کی تقریر کو سننا, یا تم اپنی عورت مرد کو تقریر کرے یا مرد عورت کو تقریر کرے کہ یہ غلطی, یہ نہیں. کمیونیکیشن کا مطلب ہے ایک دوسرے کی باتوں کو سننا, ایک دوسرے کے غم کو اور درد کو سننا, آپس میں ایک دوسرے کی چیزیں شیئر کرنا. یہ کمیونیکیشن ہے, یہ بہت اہم ہے یہ اس رشتے میں. اسی طریقے سے سپورٹ یور پارٹنر وین دے نیڈ اٹ موسٹ. یعنی کبھی کبھی زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ انسان بہت ڈپریسڈ ہوتا ہے. ایسے موقع پر بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رفیق حیات کا ساتھ دیں. روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آئے اور وحی کا نزول ہوا, تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا وہ تاریخی کلمات ہیں, واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, خدا کی قسم اللہ تمہیں کبھی رسوا نہیں کریں گے, انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق. لمبی روایت ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کبھی عورت مشکل میں پھنس جائے تو تانا نہیں دینا. جیسے بھی 2 دن کا پہلے کا واقعہ ہے کہ کل کا واقعہ ہے کہ گھر میں محترمہ نے کہا کہ بھائی میری انگوٹھی گم ہو گئی, کہاں نہیں مل رہی ہے. اب میں چاہتا اس وقت کہہ دیتا کہ بھائی ابھی جو ہے وہ تم تو ایسی ہی رکھ دیتی ہو, تمہیں کتنا بولا ہوں میں سنبھال کے رکھو, ہمیشہ باہر رہتا ہے, کام والیاں پھرتی ہے, تم کو پرواہ نہیں ہے. اب یہ بھی ایک طریقہ تھا بولنے کا, اور ایک طریقہ کیا ہے, اچھا یہ کہنے سے کچھ حل ہوتا, انگوٹھی مل جاتی نا, انگوٹھی نہیں ملتی. بچے بھی سامنے, بچوں پر غلط اثر ہوتا. اب انا للہ و انا راجعون, چلو ڈھونڈتے, چلو انگوٹھی ڈھونڈتے تمہاری, ہاں ڈھونڈے. ہاں پھر کوئی موقع ہے تو اس موقع پر کہنا بھائی دیکھو سنبھال کے رکھو یہ وہ. تو کبھی بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہے لیکن یہ بہت بڑی باتیں بنتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپس میں کبھی بھی ضرورت پڑے اپنے رفیق حیات کو اس وقت ساتھ دینا, ساتھ نہ چھوڑنا. اور اسی طریقے سے شو انٹرسٹ ان یور اسپاؤز ورک اینڈ ہیلپ ایچ ادر, ایک دوسرے کی مدد کرنا. ماشاءاللہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کان یکون فی محنت اہلہ, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی محنت اہلہ. ایسے کوئی روایت کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کاموں میں رہتے تھے.
فَإِذَا أَذَّنَ خَرَجَ، جب اذان ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے. تو یہ اسے سمجھ میں آتا ہے. اب جو آخری چیز ہے لیکن سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اسپریچولیٹی، یعنی دینداری. یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ روایت نہیں ہے، روایت دوسری ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح ما بینہ و بین عبدہ یا عبادہ، کہ جو اللہ تعالیٰ، جو انسان اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملات کو صلح کر لیتا ہے، اس کو صحیح کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور بندوں کے درمیان کے معاملات کو صحیح کر دیتے ہیں. ہاں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ تقوی ہمارے میں تقوی ہو، بہت تقوی بہت ضروری ہے. قرآن میں اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ تعالیٰ ایمان اور اعمال صالحہ پر محبت پیدا فرماتے ہیں، آپس میں محبت اور مودت پیدا فرماتے ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر دن میں ہم بد نگاہی کریں، غلط ویڈیوز دیکھیں، غلط فلمیں دیکھیں، اور پھر یہ کیسے ہوگا کہ ہم پھر یہ بیوی اچھی کیسے لگے گی؟ اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے دین میں ایک دوسرے کی مدد کرنا دین میں یہ بھی بہت ضروری، انتہائی ضروری ہے. کسی سائیکیٹرسٹ نے یہ بھی لکھا تھا کہ آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ لرننگ ایکٹیویٹیز ساتھ میں ہونا چاہیے. یہ میں نے وہاں مینشن کرنا بھول گیا کہ آپس میں کوئی لرننگ ایکٹیویٹیز ہو، کہ بھائی کبھی دن میں ایک مرتبہ 5-10 منٹ کوئی کتاب کی تعلیم لے کے بیٹھے یا آپس میں کچھ مذاکرہ کر لیں. اس سے محبت میں بہت اضافہ ہوتا ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ گائیڈ لائنز کا خیال رکھیں، امر بالمعروف کا. ایسا نہ ہو کہ اب تو غلط کر رہی ہے یا آپ غلط کر رہے ہو، سب کے سامنے ٹوکنا یا چلانا یا غلط انداز میں بولنا غلط بات ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 3 چیزیں اگر اس کا خیال کیا جائے تو کبھی بھی امر بالمعروف سے فتنہ نہیں ہوگا. یعنی آپ اگر کسی کو اچھائی کا حکم دیں اور پھر اگر 3 باتوں کا خیال کریں کبھی فتنہ نہیں ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ بات بھی حق ہو، کہ حق بات کہیں، صحیح بات کہیں، غلط بات نہ کہیں. دوسرا یہ ہے کہ انداز حق ہو، یعنی نرمی سے بات کہنا، یعنی پیار و محبت سے بات کہنا، جھڑک کر بات نہیں کہنا. بھائی دیکھو 2 طریقے ہوتے ہیں اصلاح کرنے. ہاں، اگر آپ کسی کو تانا دیں گے، آپ کس کو جھڑکیں گے، یہ تو غلط کر رہی ہے، یہ حرام ہے، جہنمی، یہ جہنم میں چلے گی، یہ کر رہی، وہ کر رہی ہے، تو اس سے کبھی اصلاح نہیں ہوگی، کبھی بھی اصلاح نہیں ہوگی، بلکہ اور فساد ہوگا، اور فساد ہوگا. صحیح انداز ہو، پیار کا انداز ہو، محبت کا انداز ہو، انتہائی ضروری ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وقت حق ہو. ہاں، وقت بھی حق ہو، یہ بہت اہم چیز ہے کہ صحیح وقت پر دوسروں کے سامنے ٹوکا نہ جائے، اور اس وقت بھی ٹوکا نہ جائے جب انسان کسی غلطی میں مبتلا ہو. اس وقت حضرت فرمایا، یعنی مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک انسان کو غلط کام کر رہا ہے، اب جب وہ کر رہا ہے وہ غلط کام، وہ غلط کام اس کی محبوب چیز بنی ہوئی ہے. اب اگر آپ اسی وقت اس کو ٹوکیں گے تو ہو سکتا ہے کہ غلط ریاکشن ہو جائے. اس وقت مت ٹوکو، اس وقت صبر کر لو. تھوڑی دیر بعد جب وہ کام سے الگ ہو جائے اور جب اس کی وہ چیز ختم ہو جائے، اس کو سمجھاؤ نرمی کے ساتھ بیٹھ کر، یقیناً وہ چیز اثر کرے گی. اور چوتھی چیز جو بہت اہم چیز ہے وہ سپلیکیشنز ہیں. یعنی آپ اگر دیکھیں تو 70 سے 80% جو میاں بیوی کے درمیان میں جو آپس میں اختلاف ہوتا ہے نا، وہ اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے. یعنی یہ بہت واقعات ہیں ہمارے سامنے. اور میں آپ کے سامنے وہ قرآن کی آیت بھی نقل کروں، میرے کو ذہن سے وہ آیت اتر گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو سحر ہے اکثر یہ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، یہ سحر سے یہ بھی سیکھا جاتا ہے کہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان میں تفرقہ کیسے ڈالا جائے. تو یہ اثرات کا بھی بہت اس میں دخل ہے. اس لیے اس کے لیے کوئی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی عامل کی ترغیب نہیں، بلکہ اس میں اہم چیز یہ ہے کہ ہم مسنون دعاؤں کی پابندی کریں. صبح شام کی جتنی مسنون دعائیں ہیں ہم اس کی پابندی کریں. اور اسی طریقے سے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اس کی پابندی کریں. تو انشاءاللہ جب اس کی پابندی کریں گے، صبح شام کی مسنون دعاؤں کی پابندی کریں گے اور معوذتین کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ یہ تمام اثرات آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو جائیں گے.
اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بہت سی چیزیں ہیں, خلاصہ یہ ہوا ان تمام چیزوں کا میرے بھائیوں اور بہنوں کہ یہ صرف ایک وقت کرنے کی چیز نہیں ہے کہ آپ نے سن لیا, ایک مرتبہ عمل کر لیا زندگی میں, بلکہ یہ آگے تک کے, بلکہ پوری زندگی اس کو امپلیمنٹ کرنا اور پوری زندگی اس کو اپنانے کی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.